یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ٹھیک ہے نا، امام حسین تو مدینہ پاک میں تھے، وہ کربلا کیوں گئے اور یہ کیوں معاملہ ہوا؟ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید پلید نے اپنے ہی طور پہ تخت خلافت پر قبضہ کیا، اور اس نے کوشش کی کہ سب سے پہلے امام حسین کی بیعت لے لوں۔ امام حسین بیعت کر لے گے تو باقی ساری دنیا کر لے گی، نواسہ رسول جو ٹھہرے۔ مگر جب آپ سے بات کی گئی، آپ تک پیغام پہنچایا گیا، تو آپ نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ شرابی، کبابی، زانی، بدکار، بے حیائی کرنے والا، بہت سارے الٹے کام اس کے تھے۔ اس کو کیسے امیر المومنین مان لیں؟ اس کو کیسے مسلمانوں کا خلیفہ مان لیں؟ اب وہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا۔ پہلا میسج، امام حسین کو بڑی آفرز تھی کہ آپ قبول کر لیں، پھر آپ کی تو وظائف باندھ دیے جائیں گے، آپ کو بڑی لگژریز دی جائیں گی۔ آپ نے کسی چیز کو قبول نہ کیا اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کمپرومائز کر لیتے نا تو ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتی کہ جناب جب بھی مشکل آئے کمپرومائز کر لو۔ امام حسین نے بھی تو کیا تھا، نہیں، آپ نے سر کٹا دیا مگر کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ میسج ہے ہم تمام لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یار آفس کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، ذرا ہمارا دوستوں کا ماحول ایسا ہے نا تو وہاں ڈریس مجھے ایسے ہی پہننا پڑتا ہے، ارے جناب یہاں جو ہے نا میں سنت پر عمل نہیں کر سکتا، فلاں ملک میں جاتا ہوں تو وہاں اس برائی سے نہیں بچ سکتا۔ ارے تم ماحول کی وجہ سے اپنے اعمال، اپنے دین، اپنے عقائد پر کمپرومائز کر لیتے ہو۔ سیکھو نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ کس طرح جان قربان کر دی مگر باطل سے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ امام حسین نے عظیم قربانی اس لیے دی کہ نانا کے دین کے پرچم کو بلند کر دیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو وجہ یہ بنی کہ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اب دوسرا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جب نہیں کی بیعت تو مدینہ چھوڑ کر کربلا کیسے جانا ہوا؟ اصل میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر اب میں مدینے میں رہوں گا تو اس کے سپاہی جو ہیں اب یہ جنگ و جدال کریں گے، اور آپ کے دل نے گوارا نہ کیا کہ مدینے میں تلواریں چلیں، مدینہ منورہ کا امن و سکون برباد ہو، تو آپ نے سوچا کہ میں مکے چلا جاتا ہوں۔ آپ مکہ پاک کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ذرا سوچیں کہ نواسہ رسول جن کی پیدائش مدینے میں ہوئی، پورا خاندان مدینے میں ہے، ساری زندگی یہاں گزری ہے، اور اب انہیں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ تاریخ میں جس طرح یہ واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح امام حسین نے روتے ہوئے نبی پاک کے روضے پر حاضری دی، وہ رات کیسی آہو فغاں میں گزری تھی، نانا جان کو کس طرح الوداع کہا گیا کہ نانا حضور اب ہم سے مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہیں جن کو میرے آقا جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا کرتے، میرے آقا انہیں جنتی پھول فرمایا کرتے، نبی پاک انہیں چوما کرتے، یہ نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرتے۔ ایسا انٹریکشن، ایسا تعلق تھا، اور ان ظالموں نے امام حسین کو مدینہ چھڑوایا۔ آپ روتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے مدینہ پاک سے مکہ پاک آ گئے۔ مگر اب کمال دیکھو کہ کوفہ سے مسلسل آپ کو پیغام آ رہے تھے کہ حضور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ آئیے اور ہمیں اس کے ظلم و ستم سے بچائیے، اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو معلوم تھا کہ یزید کے لشکر والے بڑے ظالم ہیں، مگر جب کوفیوں کی لیٹر آئے، کوفیوں کے مکتوب آئے، تو یہ آپ کے منصب کا تقاضا تھا کہ کیسے ڈینائی کر دیتے۔ امام حسین اسلام کے بہت بڑے داعی تھے، حق کی بات کرنے والے تھے، عظیم مبلغ اسلام تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کوفہ نہ گیا تو قیامت کے دن اگر کوفے والے کھڑے ہو گئے بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ ہم تو امام کی بیعت کرنا چاہتے تھے، ہم اس بدکار یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر امام ہمارے پاس نہیں آئے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ دین کی خاطر قربانی کا جذبہ دیکھو کہ جان کی پرواہ نہ کی، اور آپ نے کہا میں سفر کروں گا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ کو روکا، منع کیا، یہ آپ کو دھوکہ دیں گے، انہوں نے پہلے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، مگر آپ نے کہا نہیں، ان کے میرے پاس لیٹر آئے ہوئے ہیں، میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں مسلمان پریشان ہوں، مجھے پکار رہے ہوں اور میں ان کی مدد کو نہ جاؤں اور میں دین کی بات کرنے نہ جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین کا ڈیسیشن لینا، یہ آپ کا ٹریول اختیار کرنا۔ حالانکہ ایک اور بات ذہن میں
رہے کہ امام حسین وہ شخصیت ہیں جن کی پیدائش کے وقت سے شہادت کی خبر مشہور تھی. نبی پاک نے پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے گا. بلکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تو یہ بھی معلوم تھا کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے. کربلا کی بٹی آپ کو دکھائی گئی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے لے کر آئے, تو یہ سب کو معلوم تھا. مگر پھر بھی کربلا کا سفر ہو رہا ہے, پھر بھی کوفہ کا سفر ہو رہا ہے. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے. دیکھیں نبی پاک تو وہ ہیں کہ لوگ آ کر دعا کرواتے, اپنے کام کروا لیتے تھے. صحابہ کہتے بارش چاہیے, آقا ہاتھ اٹھاتے بارش برستی. صحابہ کہتے بارش رکوائیے, آقا ہاتھ اٹھاتے بارش رک جاتی. جو نبی چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کر دے, وہ نبی کیا اپنے نواسے سے یہ آفت ٹل جائے اس کی دعا نہیں کر سکتے تھے؟ بی بی فاطمہ کہتی بابا جان آپ کو اتنا پیار ہے حسین سے, آپ دعا کیجئے کہ اس کو شہید نہ کیا جائے, اس پر ظلم نہ کیا جائے, یہ آفت ٹل جائے. مولا علی کہتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سارا خاندان وہ ہے جو سارے جہان کے لیے دعائیں کرنے والا, مگر اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کی. اس کے پیچھے علماء نے لکھا کہ یہ سب پریپیئر تھے اس امتحان کے لیے, سب اپنے بچے کو گویا خونے جگر پلا رہے تھے. امام حسین کی تربیت ہو رہی تھی کہ آگے جا کے تم نے دین پر قربان ہونا ہے. پتہ تھا پھر بھی صبر تھا. ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بہت کمال کا میسج ہے اگر ہم سمجھیں کہ انہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ہونے والی ہے, پھر بھی شکوہ نہیں ہے, پھر بھی جناب اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمپلین نہیں ہے. زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. بہت سارے اس میں تو پیغام ملتے ہیں نا. لوگ آج کل عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, صدقہ بھی دیتا ہوں, میرے مسئلے حل نہیں ہوتے, میری پریشانی دور نہیں ہوتی, پتہ نہیں میرا کیا قصور ہے. ارے اللہ کے بندو, اول تو یہ کہنا نہیں چاہیے میرا کیا قصور ہے, ہم تو ہیں ہی قصوروار. لیکن اگر کسی نیک شخصیت پر واقعی آزمائش آ رہی ہے تو مجھے بتاؤ نا, کربلا والوں سے زیادہ نیک کون تھا؟ انہیں بھی تو امتحان آیا نا, اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے. اور آج ہم چھوٹی سی آزمائش پر شکوے, شکایات, کمپلین نہ کریں. ایسا امیر اہل سنت بڑا پیارا میسج دیتے ہیں, فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. امام حسین نے تو پورا گھر قربان کر دیا نا. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب مدینے سے مکے آ گئے اور آپ نے مزید کنفرمیشن کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. وہ وہاں گئے تو کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کر لی. انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ حضور یہاں تو معاملات بہت اچھے ہیں, ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں, اب آئیے, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اب 3 ذوالحجہ کو امام عالی مقام, امام عرش مقام مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. ذرا سوچیے یہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ 3 ذوالحجہ اور 9 ذوالحجہ میں کتنا فرق ہے؟ 5-6 دن کا فرق ہے. حج کے لیے ساری دنیا سے لوگ مکے آ رہے ہیں, مگر امام حسین کوفہ جا رہے ہیں کہ دین پھیلانا ہے. قربانی دی, پہلے مدینہ چھوڑا, پھر مکہ چھوڑا, اور اب آپ جب جانے لگے تو وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. امام حسین کو راستے میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں. آپ نے اور آپ کے رفقا نے مشورہ کیا کہ اب نہیں جانا چاہیے, حالات عجیب و غریب ہیں. مگر حضرت مسلم بن عقیل کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم تو جائیں گے, ہم یا تو بدلہ لیں گے یا خود بھی شہید ہو جائیں گے. تو امام حسین سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں نا ساتھیوں کے ساتھی, آپ نے فرمایا جب تم نے جانے کا سوچا ہے تو میرا بھی واپس مڑنا درست نہیں ہے. جب ساتھ ہی سفر اختیار کیا ہے تو اب ساتھ ہی سفر کریں گے. اپنے قافلے والوں کی دل جوئی, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے بھی سفر اختیار کیا. اللہ اکبر. اب جب آپ کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت حر جو اس وقت یزیدی فوج میں تھے, انہوں نے انٹرسیپٹ کیا, آپ کو روکا, اور اس کے بعد ابن زیاد اور اس کے کارندے جب آ گئے, ابن سعد آ گئے. ابن سعد اور ان تمام لوگوں نے جب گھیرا ڈال دیا تو اب جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو کمال یہ ہوا کہ گاؤں کے لوگ آئے, آس پاس کے ولیج کے لوگ آئے. کہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم اہل بیت اطہار کے کسی بندے کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, پہلے ہم قربانی دیں گے. سارے گاؤں کے لوگ یزیدی فوج سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایک بنی کلب کا ایک دولہا تھا, اس کی 17 دن کی شادی تھی. اس کی ماں آتی ہے روتے روتے کہ
بیٹا میری ज़िंदगी की तमन्ना है, करीब ही नवासा रसूल मौजूद हैं, अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं, सामने 22,000 का लश्कर है, ऐ मेरे बेटा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी अपनी जवानी इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर दो। वो नौजवान लड़ते लड़ते शहीद होता है, जब उसका सर दुल्हन की गोद में डाला जाता है तो वो भी रोते रोते दुनिया से चली जाती है। ज़रा सोचिए तो सही मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कैसी कुर्बानी की दास्तानें हैं, ये कैसे लोग थे कि एक तरफ जिनको बाकायदा कोई इंटरेक्शन नहीं था मगर मोहब्बत आले रसूल में आकर वो अपने सर कटा रहे हैं, और एक तरफ यजीदी हैं, 22,000 का लश्कर है और वो किसी तरीके से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इमाम हुसैन ने कई बार उन्हें कहा कि मैं लड़ने नहीं आया, कोई लड़ने जाता है तो बच्चों को लेके जाता है, फैमिली को लेके जाता है, आप तो अपने बच्चों को लेकर गए थे कि मुझे तो कूफे वाले बुला रहे हैं, वेलकम करने के लिए बुला रहे हैं, दीन की दावत देने जा रहा हूँ इसलिए फैमिली साथ लेकर आए थे। आपने कई बार कहा अगर मुझे नहीं जाने देना तो मुझे वापस भेज दो, मगर उन जालिमों ने कुछ और ठानी हुई थी। 3 दिन भूखा प्यासा रखा गया, पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया। जब 1-2 दिन कोई भूखा रहता है, निढाल हो जाता है, उन जालिमों ने 3 दिन भूखा प्यासा रखने के बाद अब जब मुकाबला शुरू होता है, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने उस वक्त भी इत्माम हुज्जत के लिए करबला के मैदान में एक अजीम खुतबा दिया कि देख लो, पहचानो मैं कौन हूँ, मैं नबी पाक का नवासा हूँ, मैं फातिमा बतूल का बेटा हूँ, मैं मौला अली का शहजादा हूँ। तुम्हें याद है मेरे आका ने मेरे बारे में क्या क्या फरमाया है, मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ। जरा सोचो, मुझ पर जुल्म करोगे, कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे, कैसे तुम मेरे कत्ल से बरी हो सकोगे। आपने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की मगर वो जालिम न समझे, मगर जिसके नसीब में था। हजरत हुर का वाकया एक शानदार हमारे लिए मैसेज है। आप कांपने लगे, लरसने लगे, आपका भाई आपको कहता है, ए हुर, मैंने तुम्हें बड़े बड़े मुकाबलों में देखा है, तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम तो बड़े जरी हो, ये तुम्हें क्या हो गया है, इतनी छोटी सी लश्कर है, इतना छोटा सा मैदान है और तुम कांप रहे हो। अल्लाह अकबर। हजरत हुर कहते हैं कि मैं, ऐसा लगता है कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूँ, दुनिया मुझे खींच रही है जहन्नम की तरफ, मगर सामने मुझे नवासा रसूल के कदमों में जन्नत नजर आ रही है। मैं इन दोनों के दरमियान लरज रहा हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद ना हो जाए, मैं नवासा रसूल से कैसे लड़ाई कर सकता हूँ। ईमान की रमक दिल में मौजूद थी। उधर इमाम हुसैन ने ऐलान किया, कौन है जो हमारे नाम पर अपनी जान कुर्बान करे। बस ये सुनना था कि हजरत हुर ने अपना घोड़ा दौड़ाया, यजीदी फौज से निकले और हुसैनी फौज में जा मिले, और वहां जाकर फिर आपने इमाम हुसैन के कदमों पर लड़ते लड़ते यजीदियों के साथ अपनी जान कुर्बान की। ये एक लम्हे का डिसीजन, क्रूशल डिसीजन, ये हमें बहुत कुछ बताता है। आज हम हजरत हुर का नाम लेते हैं तो साथ रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, हम यजीदी नहीं कहते, हालांकि उनके लश्कर में थे, इमाम हुसैन को इंटरसेप्ट करने वाले थे। मगर क्या मैसेज है कि डिसीजन टाइम पे लेना होता है, बातिल और हक में फैसला करना होता है। शेर कितना प्यारा है ना, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। निकल आए ना। अब गौर करे मेरे वो इस्लामी भाई जो मेरा बयान सुनेंगे, हम भी जिंदगी में सोचते रह जाते हैं, यार कर तो गलत रहा हूं, कमा तो ठीक नहीं रहा, यार ये आदत अच्छी नहीं है, ये जो मैं बातें करता हूँ ना ये दुरुस्त नहीं है, जो मैं देखता हूँ ना ये ठीक नहीं है, हाँ मेरा ये काम गलत है, निकलना चाहिए, छोड़ना चाहिए। उधर से शैतान मशवरा देता है, नहीं यार ये छोड़ेगा तो फिर ये नुकसान हो जाएगा, ये मामला हो जाएगा। बंदा बस सोचता रह जाता है। खुश नसीब वो होता है जो फैसला करता है, बातिल छोड़ता है और हक की तरफ आ जाता है। आओ आज करबला के इस वाक़े से ये पैगाम लो कि कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे, कब तक ये सोचते ही रह जाएंगे कि जनाब हराम छोड़ना है। हर इस्लामी भाई को मालूम है जितने यहाँ बैठे हैं, मुझे किसी को बताने की हाजत नहीं। जो झूठ बोलता है, जो हराम देखता है, जो हराम सुनता है, जो हराम कमाता है, जो हराम फेल में मुब्तला है, उसे मालूम है, मगर वो डबल माइंडेड होता है, वो सोचता रह जाता है, वो अमल नहीं करता। उस लम्हे अगर हजरत हुर भी सोचते रह जाते तो शायद दुनिया में उनका कोई नाम लेने वाला ना होता। मगर आज हजरत हुर का मैंने मज़ार देखा है, उनका मज़ार बना हुआ है, क्योंकि करबला वालों और इमाम अली मकाम के कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर दी ना। तो ये सबक हमें मिलता है। एक और बात, 72 थे करबला वाले, 22,000 थे यजीदी। नमाज दोनों की होती थी, हाँ कलमा वो भी पढ़ते थे ना, मगर अलग अलग जमात होती थी।
بتاؤ کون سی جماعت مقبول تھی؟ کون سی والی؟ 72 والی۔ میسج لے لو، ہر بڑی جماعت درست ہو ضروری نہیں ہے، دل میں عشق رسول ہو، خوف خدا ہو، اہل بیت کی محبت ہو، چاہے وہ چھوٹی جماعت ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا مائٹ از آلویز رائٹ، ارے جناب جو بہت سارا دنیا ایک کام کر رہی ہے ہم نہیں کر رہے، ہم تھوڑے ہی رہ جائیں گے، ارے جناب 72 بھی ہوں تو 22,000 سے زیادہ مقبول ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا ان کی اس قربانی نے ہمیں کتنا بڑا درس دیا ہے۔ آج کون بچا؟ امام حسین کے اس پورے قافلے میں ایک عابد بیماری برد واپس گئے نا، باقی تو سارے شہید ہو گئے، پورا خاندان لٹ گیا۔ 22,000 کے لشکر میں ہزاروں یزیدی واپس گئے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کسی یزیدی لشکر کے ایک بندے کا نام بتا دیں۔ 2-4 جو کمانڈر تھے اس کے علاوہ کسی کو بھی نام نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ مگر کمال دیکھو، 1400 سال گزر گئے، شہدائے کربلا کے نام لوگ تعویذ کی طرح اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے نام زندہ جاوید ہیں۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایک بندہ جو کہے میں یزید سے محبت کرتا ہوں، یہ یزیدیوں سے محبت کرتا ہوں۔ دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں، آپ کو امام حسن اور امام حسین اور اس پورے قافلے کربلا والوں کے چاہنے والے ملیں گے۔ قربانی دی، اللہ نے ان کے نام باقی رکھے، ان کی عزتیں بڑھ گئیں۔ ارے وہ حکومت کیا کرتے، امام حسین نے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی راج کیا ہوا ہے۔ حکومت تو یہ ہے نا، ہم ایکچولی بعض اوقات کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں، یار اتنا نہیں ملا، یہ چھوڑ گیا، یہ چلا گیا۔ ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی ہے جناب، کچھ فیصلے عشق کے بھی ہوتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرت ابراہیمی کے تو واقعہ ہے نا کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کتنی بڑی آگ تھی کہ پرندے نہیں گزرتے تھے، مگر آپ نے کیوں اس آگ میں چھلانگ لگا دی؟ اللہ کے بھروسے۔ لیکن اگر آگ پھر کیا ہو گئی؟ گلزار ہو گئی نا۔ شاعر کیا لکھتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو سوچ ہی رہی تھی، عشق نے اپنا کام کر دیا۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ وہ جذبہ عطا فرمائے، دین کے لیے قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، اور جب اللہ کی راہ میں چلیں، جب دین کی طرف آئیں اور کوئی مشکل آئے تو صبر بھی اللہ عطا فرمائے کہ کوئی بات نہیں، یہ رکاوٹ آئی ہے، میں نے دین نہیں چھوڑنا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہو، نہیں بھائی یار نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھتا ہوں، لوگ باتیں کرتے ہیں، نہیں یار میں نے دین کی طرف نہیں جانا، کیا کروں، کولیگز تنگ کرتے ہیں، کوئی حوصلہ ہی نہیں بڑھاتا۔ ارے امام حسین کو دیکھو، سب کچھ قربان کر دیا مگر دین کے پرچم کو سر بلند کیا۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب کی تمنا ہے کہ قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو امام حسین سے، ہم سب چاہتے ہیں اہل بیت اطہار کے قدموں میں ہمارا حشر ہو۔ مگر بتاؤ نا، جب قیامت کے دن امام حسین کے قدموں میں حاضر ہوں گے اور امام حسین نے اگر ایک سوال ہم سے کر لیا کہ میں نے تو اپنے نانا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے پورے گھر کو لٹا دیا، بتاؤ تم نے دین اسلام کی کیا خدمت کی ہے؟ Is there any answer؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ بس اس دن کی تیاری کرو، ملاقات امام حسین کی تیاری کرو کہ جب حاضر ہوں گا نا نبی پاک کے نواسے کی بارگاہ میں تو عرض کروں گا حضور اپنے حصے کا چراغ میں بھی جلا کے آیا ہوں، اپنے حصے کی کوشش میں بھی کر کے آیا ہوں، کچھ تو کر کے جاؤ نا۔ کیا یہ جواب دو گے کہ بڑی پروفیشنل لائف تھی، بہت بیزی لائف تھی، کاروبار تھا، جاب تھی، فیملی تھی، دین کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا؟ نہیں جناب، ہم سب کو امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی پاک کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ That's why you are here۔ اسی لیے تو آئے ہو نا آپ کہ ہم نے کچھ سیکھ کر، ہم نے بھی جذبہ لے کر جانا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں حسینی طریقے پر چلیں، کوئی ایسا بیٹھا نہیں ہوگا کہ زندگی یزیدی طریقے پر گزرے، مگر کبھی اس کو غور کیا کہ حسینی طریقہ کیا ہے اور یزیدی طریقہ کیا ہے؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز پڑھی تھی، تلواروں کے سائے میں بھی سجدے کیے تھے۔ بتاؤ نا، وہ تلوار کے سائے میں سجدے کریں اور پنجتن کا غلام کہلانے والا فرض نمازیں چھوڑ دیں، پنکھے لگے ہوتے ہیں مسجدوں میں، کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، امام حسین سے محبت صرف کھچڑا بنانے اور کھانے میں نہیں ہے، یقیناً نیاز کرنی ہے، ہاں اچھی بات ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، مگر ہم نیازی بعد میں ہیں، نمازی پہلے ہیں۔ تو آئیے آج کربلا کا یہ پیغام بھی لے کر جائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، زوردار نعرہ لگائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کریں گے۔ اچھا پھر یزیدی طریقہ کیا ہے؟
کربلا کی رات شب عاشور حسینی قافلے میں، حسینی خیمے میں تلاوت ہو رہی تھی، دعائیں ہو رہی تھی، نمازیں ہو رہی تھی۔ یزیدی کیمپ میں کیا ہو رہا تھا؟ رقص و سرور کی محفلیں، شراب، موسیقی۔ اب غور کر لیں، ہماری راتیں نمازوں میں ہیں، تلاوت میں ہیں، دعاؤں میں ہیں، یا اللہ نہ کرے موسیقی میں ہیں، گانے باجوں میں ہیں، بے حیائی میں ہیں۔ یہی تو یزیدی طریقہ ہے نا۔ ہمیں یزید کے ساتھ نہیں، ہمیں امام حسین کے ساتھ محشر میں جمع ہونا ہے۔ تو حسینی طریقے کو اپنا لیجئے، اور دعوت اسلامی کا ماحول یہ کمال کا ماحول ہے جو ہمیں حسینی طریقے پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، کربلا والوں سے جو امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی والوں کی محبت ہے نا، کربلا والے کتنے تھے؟ 72 تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال یہ کتنے نیک اعمال ہیں؟ ذرا بتائیے۔ 72۔ یہ کیوں ہے 72 بھائی؟ کربلا والوں کی یاد میں۔ ہمارا جو 3 دن کا مدنی قافلہ ہوتا ہے، اس مدنی قافلے کے گھنٹے کتنے بنتے ہیں؟ ذرا زور سے بولے نا۔ 72 گھنٹے کا مدنی قافلہ، اور 72 نیک اعمال تھام لو، انشاءاللہ 72 کربلا والوں کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔